الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی اور دوستو، آج کی اس بابرکت نشست میں اور نشست اول میں ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے. کل کی نشست ثانیہ میں ہم نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، جبکہ انہی کی ضمن میں یعنی زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کی سیرت کے ضمن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کچھ باتیں آئی تھیں. اس کی نسبت یوں جڑی تھی کہ ان سب کا زمانہ ایک زمانہ ہے، اور حضرت مریم کا زکریا علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی بیوی کے ساتھ خاص خاندانی قریب کا تعلق بھی جڑتا ہے کہ زکریا علیہ السلام خالو ہیں حضرت مریم کے. ان کی بیوی حضرت مریم کی خالہ تھی. حنا جو حضرت مریم کی والدہ ہیں ان کی وہ بہن تھی. حضرت مریم اپنی خالہ ہی کے پاس رہی، اور جب حضرت عیسیٰ کا جنم ہوا تو اس وقت بھی انہی کے پاس تھی. حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ زکریا علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خالصزاد نہیں ہیں، اور ان کا زمانہ ایک زمانہ ہے. عمروں کے اندر بھی کوئی خاص فرق نہیں ہے. حضرت یحییٰ بڑے ہیں 6 مہینے، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں 6 مہینے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت والدہ کی پیٹ میں آئے جب یحییٰ علیہ السلام کو والدہ کے پیٹ میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے. تو اس لحاظ سے 6 مہینوں کا عمروں میں فرق ہے، زمانہ تقریباً ایک ہی بنتا ہے. یحییٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ لوگوں کو خوشخبری سنانے والے ہوتے، بتاتے کہ میرے بعد عیسیٰ بھی آئیں گے. چنانچہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا یہ نظارہ تھا کہ اللہ نے آدم کی طرح عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. آپ کی والدہ ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی نہ والدہ تھی نہ والد تھے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تشبیہ آدم کے ساتھ دی ہے. فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ کو اسی طرح پیدا کیا جس طرح کہ آدم کو ہم نے پیدا کیا تھا. قرآن کریم میں 13 صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں میں سے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن انبیاء کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا ہے، مثلا حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ،
تو انہی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔ تو آپ العزم نبیوں میں سے ہیں، العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اعلیٰ رسولوں میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ابھی پڑھی ہیں، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی حالات تھے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے بغیر باپ کے، اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر جب ان کی والدہ بہت پریشان ہو گئی کہ مجھے تو بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میرا تو خامد بھی نہیں ہے، تو مجھے بچہ کیسے ہو گیا، پریشان ہوئی، اللہ نے تسلی دی، اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر کیا گیا جو ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ انشاءاللہ اپنی عادت کے اور مزاج کے مطابق آخر میں چل کر قرآن کریم کے آیات کی روشنی میں ترجمہ اور تفسیر بھی کریں گے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک سیرت کا خلاصہ یہ ہے کہ عمران بہت ہی نیک اور پارسا آدمی تھے، حتیٰ کہ بیت المقدس کے آپ امام بھی تھے، بیت المقدس کے آپ خادم بھی تھے۔ ان کی بیوی حنہ وہ بھی پارسا عورت تھی، نیک عورت تھی۔ چنانچہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، حنہ کے گھر میں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پڑھنے اور سننے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حنہ بیٹھی تھی، سامنے دیکھا ایک چڑیا، وہ اپنے بچوں کو لے آ جا رہی تھی اور اپنے بچے کے ساتھ بہت خوش ہو رہی تھی۔ حضرت حنہ نے جب یہ دیکھا تو اولاد کی محبت ان کو ستانے لگی اور کہنے لگی کہ کاش میری بھی بچی ہوتی، میرا بھی بچہ ہوتا، میری بھی اولاد ہوتی تو میں بھی اس کو اسی طرح کی محبت کرتی، اسی طرح اٹھاتی بٹھاتی جس طرح کی چڑیا کرتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، گر گرا کر دعا کرنے لگی، رو کر عاجزی انکساری کے ساتھ دعا کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حنہ کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو خوشخبری سنائی کہ تمہیں اللہ اولاد عطا کرے گا۔ چنانچہ حنہ کو جب حمل ٹھہرا تو اس پر بہت خوش ہو گئے اور اتنی خوش ہوئی، منت مان لی کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں وقف کر دوں گی، خانہ خدا کے لیے میں اس کو وقف کر دوں گی۔ چنانچہ منت ماننے کے بعد جب بچہ دنیا کے اندر آیا اور دیکھا تو وہ تو لڑکی تھی۔ حضرت حنہ کا زوم اور گمان یہ تھا کہ یہ لڑکا ہوگا، اور ظاہر ہے کہ بیت المقدس کے لیے خدمت کے پورے فرائض سر انجام وہی لڑکا ہی دے سکتا تھا۔ لڑکی کے لیے باہر آنا جانا، کام کاج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، جبکہ لڑکی کے لیے قدم قدم پہ مشکلات ہوتے ہیں۔ عورت گھر کی زینت ہوتی ہے، مرد باہر کی زینت ہوتا ہے۔ جب دیکھا یہ لڑکی ہے تو پریشان ہو گئی کہ میری منت تو پوری نہ ہوئی، اب یہ لڑکی ہے، اس کو کیسے میں بیت المقدس کے لیے جاؤں اور وہاں چھوڑ کے آؤں، اور کس طرح یہ خدمت کے فرائض سر انجام دے سکتی ہے کہ وہ ماحول تو مردوں کا ماحول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ نہ تم پریشان نہ ہو، میں نے آپ کی منت کو پورا کر دیا اور اپنے گھر کے لیے، گھر کی خدمت کے لیے آپ کی بیٹی کو میں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ حضرت حنہ اپنی بچی کو لے کر گئیں، بیت المقدس میں داخل ہوئیں تو وہاں بیت المقدس کے مجاورین جمع ہو کر اکٹھے ہو گئے۔ ان میں زکریا علیہ السلام بھی تھے جو اس وقت بیت المقدس کے امام تھے۔ دیکھیے ابھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ حضرت عمران بیت المقدس کے امام رہ چکے تھے، لیکن جیسے ہی بچی ان کے پیٹ میں حضرت حنہ کے تو حضرت عمران دنیا سے رخصت ہو گئے، وفات پا گئے۔
تو ان کی جگہ حضرت زکریا علیہ السلام آئے تھے. تو باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا. اگر باپ زندہ ہوتے تو پھر تو کوئی مشکل بھی نہیں تھی کہ بیت المقدس کے وہ امام تھے، بچی کو ساتھ لے جاتے، خدمت کرتی، اور جب وہاں سے واپس آتے تو اپنے بچی کو ساتھ لے کر کے آتے اور وہی بچی کے محافظ ہوتے، کیونکہ بیت المقدس کے سربراہ تو وہی تھے. بہرحال جب باپ نہ رہے اور یہ مجاورین کے پاس لے کر کے گئی تو ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ بچی ہمارے حصہ کے اندر آئے تاکہ اس بچی کی ہم ہی خدمت کریں. چنانچہ زکریا علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ بچی میرے حصہ میں آئے، اور آپ نے ان مجاورین کو بتایا بھی صحیح کہ میں کئی طرح سے اس بچی کے اندر استحقاق رکھتا ہوں کہ بچی میرے پاس ہونی چاہیے. وجہ یہ ہے کہ میں اس بچی کا خالو بھی ہوں، اور میری جو بیوی ہے اس بچی کی خالہ ہے، اور خالہ منزل والدہ کی ہوتی ہیں. لہذا یہ بچی میرے ساتھ رہے گی، اور جب یہ شام کو واپس جائیں گے تو میرے ساتھ جائے گی اور خالہ کی خدمت کے اندر رہے گی رات کو. اور اسی طرح ہوتا تھا کہ آپ واپس لوٹتی ہیں سیدھا گھر کی خالہ کے گھر میں آتی، رات وہیں گزارتی تھی. حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے مجاورین نے کہا کہ ہم کوڑا ڈالتے ہیں، جس کے نام کوڑا نکلا لڑکی اسی کے حصے میں جائے گی. کوڑا ڈالا گیا تو اتفاق بھی ایسا ہوا، بلکہ یوں سمجھیں کہ رضا مندی خدا کا اظہار بھی یہی تھا کہ حضرت مریم یحییٰ علیہ زکریا علیہ السلام کی حصہ میں جائیں، ان کی خدمت کے اندر جائیں. پورا بار بار انہی کے نام نکلتا. چنانچہ حضرت مریم حضرت زکریا علیہ السلام کے حصہ میں آئیں، ان کے نصیبہ میں آئیں. انہوں نے بچی کو لیا اور ایک عورت کو بھی اجرت پر لیا جو ان کو دودھ پلایا کرتی تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم بالکل چھوٹی سی تھی، ابھی دودھ پیتی تھی کہ ان کے والدہ نے ان کو خانہ خدا کے لیے بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا تھا. زکریا علیہ السلام جب باہر کہیں جاتے تو اس بچی کو مریم کو اپنے کمرے میں بٹھا دیتے اور کمرے کو قفل کر دیتے، تالا لگا دیتے، لاک کر دیتے. جب باہر سے واپس آتے دروازہ کھولتے، پھر جب جانا مقصود ہوتا تو کمرے کو محفوظ کر دیتے. لیکن زکریا علیہ السلام جب واپس لوٹتے اور آ کر دیکھتے، تالا کھولتے تو اندر مریم کے پاس دیکھتے قسم قسم کے ان کے پاس پھل پڑے ہیں، فروٹ پڑے ہیں اور کھا رہے ہیں. اور پھل اور فروٹ بھی ایسے ہیں کہ جو بے موسمی ہیں. ہر پھل کی اپنی اپنی موسم ہوتی ہے اور اپنی موسم ہی کے اندر وہ پھل رہتا ہے، غیر موسم میں نہیں رہتا. وہ علیحدہ بات ہے کہ اس کو سٹور کر دیا جائے، لمبی مدت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے. موسم کا پھل غیر موسم میں استعمال کیا جائے جدید طریقوں سے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. حضرت مریم کے پاس جو پھل ہوتے تھے تازہ پھل ہوتے تھے، غیر موسمی پھل ہوتے تھے. زکریا علیہ السلام دیکھتے تو حیران رہ جاتے اور کہتے، تعجب سے پوچھتے کہ مریم بیٹا تمہارے پاس یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو جواب دیتی کہ میرے رب نے، میرے خدا نے مجھ کو یہ پھل دیے ہیں. تو زکریا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر اور بھی حیران ہوتے اور ایمان میں مزید جاذبیت پیدا ہوتی. یاد رکھیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اوپر کامل یقین ہوتا ہے، لیکن بعض مقامات ایسے آتے ہیں کہ بعین الیقین چاہتے ہیں، جس طرح کی یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے اور ابھی حضرت زکریا علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن کے اندر بھی آئے گی. چنانچہ زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی غیر موسمی پھل ان کو کھلا سکتے ہیں تو کیا وہ خدا مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد عطا نہیں کر سکتا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی اولاد نہیں ہے، تو جانتا ہے مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اور ایسا بیٹا مجھ کو عطا کر دیجیے کہ جو میرا وارث بنے
اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا وارث بنے۔ کس چیز کا وارث بنے؟ جائیداد کا، زمین کا؟ نہیں، علم نبوت کا وارث بنے۔ اور وہ علوم اور معارف جو ابراہیم سے، پھر اسحاق سے، پھر یعقوب سے، پھر یوسف سے، پھر یونس اور ایوب سے، پھر موسیٰ اور ہارون سے، پھر یوشع بن نون سے، پھر حزقیل علیہ السلام سے، اور پھر حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام سے، چلتے چلتے مجھ تک پہنچے ہیں۔ یہ بچہ ان علوم اور معارف کا وارث بنے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور زکریا کو خوشخبری سنائی کہ آپ کو میں بیٹا عطا کرنے والا ہوں، اور وہ بیٹا بھی بڑا نیکوکار ہوگا، صالح بیٹا ہوگا، صبر کرنے والا ہوگا، اور اس کو میں نبوت بھی عطا کروں گا۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے، تو اس پر ان کو اس قدر خوشی ہوئی، تعجب سے کہنے لگے کہ میرے پروردگار مجھے بچہ ہوگا، حالانکہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی تو بوڑھی ہو کر باندھ ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں تھا، نہیں، اللہ کی قدرت پر یقین تھا، کامل یقین تھا، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشی اس قدر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ابھی ابھی مجھے بچہ مل جائے اور فی الفور مجھے اللہ تبارک کا لڑکا عطا کر دے، اور ان کو خوشی تھی کہ اللہ مجھے بھی بیٹا عطا کرنے والے ہیں، میرے ہاں لڑکا ہوگا، میرے ہاں بچہ ہوگا، تو اس پر خوشی تھی ان کی۔ اس لیے کہا کہ میں تو بڑا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اللہ مجھے لڑکا ہوگا۔ پھر آئے میرے پروردگار، میں آپ سے دعا کرتا ہوں جب میری بیوی کو حمل ٹھہرے تو اس وقت کوئی ایسی نشانی ہونی چاہیے کہ جس سے مجھے پتہ چل جائے کہ اب وہ لڑکا ہونے والا ہے اور میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ زکریا، اس کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ جب تم 3 دن تک کسی سے گفتگو نہ کر سکو گے، تب سمجھ لینا کہ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر چکا، تمہارا بچہ تمہاری بیوی کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اسی طرح ہوا کہ زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، حالت نماز میں یا پھر نماز سے فراغت کے بعد فرشتوں نے آپ کو خوشخبری آ کر سنائی لڑکے کی، اور اس وقت آپ خاموش ہو گئے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں کر سکتے تھے۔ اگر بات چیت کرنا مقصود بھی ہوتا تو ہاتھ کے اشارے سے بات کر دیتے تھے، زبان سے بات نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ کی جانب سے علامت تھی، نشانی تھی اس بات کی کہ تمہاری بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے پھر یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور یہ نام بھی اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی رکھا۔ سورہ مریم میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، جیسا کہ کل کے آپ نے نشست ثانیہ کے اندر سماعت کیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلا نام ہے کہ جو ہم نے یحییٰ کو عطا کیا آپ کے بیٹے کو، ورنہ جب سے دنیا بنی ہے آج تک، یعنی زکریا علیہ السلام کے عہد تک جتنے بھی اقوام گزری ہیں، جتنے بھی لوگ گزرے ہیں، کسی کے اندر یحییٰ نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے بیٹے کے لیے انفرادیت ہے، انفرادی نام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نام صرف ان کو عطا کیا ہے، ان کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا، اور نہ کسی والد اور والدہ نے اپنے بچے کا یہ نام اس سے پہلے رکھا ہے۔ تو یہ انفرادیت اور خصوصیت آپ کے بیٹے کو اللہ کی جانب سے عطا کی گئی۔ بہرحال حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے، ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ زکریا کی بیوی کے پیٹ میں یحییٰ علیہ السلام آئے۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم جو اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی، وہ ایک مرتبہ نہانے کے لیے اپنے گھر کے ایک دوسرے کنارے کے اندر چلے گئیں، کونے میں چلے گئیں، اور وہاں پردے کی حالت میں نہا رہے۔
یہاں سے توجہ سے بیٹھیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور واقعہ باقاعدہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ یہ پچھلی باتیں اس وجہ سے تو رہی ہیں، اگرچہ رات کو بھی گزری ہیں یہ، کہ وہ ان باتوں کے ساتھ جڑتی ہیں۔ جب تک ان کڑیوں کو نہ جوڑا جائے تب تک یہ واقعہ آگے کی طرف نہیں منتقل ہو سکتا۔ پیچھے کچھ باتیں ایسی تھیں کہ جو ان کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں، تو اس لیے سمجھا کہ جو باتیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کڑیاں جڑی ہوئی ہیں، ان تمام کا ذکر و تذکرہ کر لیا جائے۔ یہاں سے آپ توجہ سے سماعت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم پردے کی حالت میں غسل فرما رہی تھی۔ جبریل امین انسانی شکل میں ان کے پاس آئے اور آ کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ حضرت مریم نہا رہی تھی، اور ایسی صورت میں کسی مرد کو دیکھیں تو آدمی پریشان تو ہو جاتا ہے، چاہے جائے گی عورت ہو۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ تجھے کیا ہو گیا، تو پرے ہٹ جا میرے قریب سے۔ تو اس پر جبریل امین نے کہا کہ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، بلکہ میں فرشتہ ہوں، اللہ کی جانب سے میں آیا ہوں، اور میں تم کو لڑکا عطا کرنے والا ہوں، یعنی اللہ کی جانب سے۔ تو اس پر مزید تعجب کرنے لگی اور ڈر گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کسی بشر نے چھویا تک نہیں ہے، کیسے مجھے لڑکا ہوگا، کیسے مجھے بچہ ہوگا، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کا یہی حکم ہوا ہے۔ چنانچہ جبریل امین آگے بڑھے، ان کے گریباں کے اندر آ کر پھونک ماری، جس سے ان کو حمل ٹھہر گیا اللہ کی جانب سے۔ جب جب یہ زمانہ گزرتا رہا، تاریخ آگے کی طرف بڑھتی رہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت قریب آتا رہا، حضرت مریم کی پریشانی کے اندر بھی اضافہ ساتھ ساتھ ہوتا رہا، چلتا رہا۔ جب ولادت کا وقت بالکل قریب آ پہنچا، اب حضرت مریم بہت پریشان ہو گئی۔ اس لیے سورہ مریم کے اندر آپ کو یہ الفاظ ملیں گے، نسیم منسیہ، او ہو میں تو بھولی بسری، اس سے پہلے یہ وقت دیکھنے سے پہلے میں تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہوتی، میں تو کب کی مر چکی ہوتی، میرا تو نام نشان ہی مٹ چکا ہوتا، مجھے یہ وقت نہ دیکھنا پڑتا یہ کہ مجھے جو بچے کی ولادت ہونے والی ہے، اور میں قوم کے پاس کیسے جاؤں گی، کیسے ان کو چہرہ دکھاؤں گی۔ میرے اوپر تو ہر آدمی انگلی اٹھائے گا کہ بغیر اقامت کے تو بچہ کہاں سے لے کر کے آئیے، اور لوگ میری عصمت کے اوپر شک کریں گے۔ چنانچہ جیسے جیسے ولادت کا وقت قریب آیا، تو اب حضرت مریم نے اس جگہ کو چھوڑ دیا جہاں پر وہ پہلے بیٹھا کرتی تھی، یعنی وہ خاص کمرہ والا، بلکہ ان کا ایک بڑا صحن تھا، اس کی جو دوسری جانب تھی، شرقی جانب، وہاں چلی گئی، اور وہاں کھجور کا ایک درخت تھا، اس تن کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہیں سے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، جس سے یہ پانی پیتی رہتی، اور اس کھجور کو تھوڑا سا جھٹکا دیتی تھی تو اوپر سے کھجور گرتے تھے، ان کھجوروں کو اٹھاتی تھی، وہ کھاتی تھی۔ تو کھانے کے لیے اللہ نے کھجوروں کا بندوبست کر دیا، جبکہ پینے کے لیے اللہ نے پانی کے چشمے کا نظام کا بندوبست بنا دیا، بندوبست کر دیا۔ اب حضرت مریم وہاں رہ کر کھاتی بھی تھی اور پیتی بھی تھی۔ جب درد ذہن حضرت مریم کو ستایا تو اب بہت پریشان ہو گئے۔ چنانچہ تھوڑی ہی مدت بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم ہو گیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت مریم بہت پریشان ہو گئی اور کہا کہ اللہ، اب اس بچے کو لے کر میں کیسے قوم کے پاس جاؤں، اور ان کو میں کیا جواب دوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم چلی جاؤ، اور وہاں پہنچ کر اس لڑکے کی طرف اشارہ کر دینا، جب تم سے لوگ پوچھیں کہ بچہ کہاں سے لے کر کے آئی، یہ بچہ ہی اپنی صفائی خود ہی دے دے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضرت مریم بچے کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، وہاں سے اٹھی اور سیدھا قوم کے پاس آئیں، بستی کے اندر آئیں۔ جب ایک آدمی نے دیکھا، دوسرے نے دیکھا، تیسرے نے دیکھا، تو اس طرح جس طرح کہ جنگل میں آگ لکڑی کو، درخت کو پکڑتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے، اسی طرح پوری بستی میں گویا کہ آگ لگی منٹوں سیکنڈوں میں۔
کہا کہ دیکھو مریم بغیر شوہر کے لڑکا لے کر کے آ گئی ہیں، بچہ لے کر کے آ گئی، اور ساری قوم نے آ کر آپ کو گھیرے کے اندر لے لیا۔ بزرگ اور جوان آگے بڑھے اور کہا کہ مریم یہ تو نے کیا کیا، بغیر شوہر کے تو لڑکا لے آئی ہے، بغیر خامن کے تو بچہ کو لے کر کے آئی ہے۔ اے مریم تمہارا بھائی ہارون تو اتنا برا نہیں تھا، وہ تو بڑا نیکوکار تھا، پارسا آدمی تھا۔ تمہاری والدہ حنا بہت نیک عورت تھی، تمہارے والد حضرت عمران بہت نیک آدمی تھے، بہت پارسا تھے، تم نے لڑکا کہاں سے لے کر کے آئی؟ یعنی حضرت مریم کی عصمت کے اوپر شک کیا۔ یہاں یہ بات توجہ سے سماعت کریں کہ انہوں نے کہا نا کہ آپ تو ہارون کی بیٹی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس ہارون سے مراد کون ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حضرت ہارون علیہ السلام ہو، کیونکہ آپ ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، اس لیے پیچھے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کا بھائی کہہ دیا ہو۔ اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جو اعلیٰ خاندان ہوتا تھا، اوپر والا خاندان، پیچھے کی طرف بھی اگر چلے جاتے ہیں، کئی پشتے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر یہ نسبت جوڑ دیا کرتے تھے، بھائی ہونے کی یا باپ ہونے کی نسبت جوڑتے تھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا غزوہ حنین کے موقع پر کہ لوگوں سنو، میں ڈرنے والا نہیں ہوں، میں خوف کھانے والا نہیں ہوں، اور میں میدان کو چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں۔ تمہیں یاد پتا ہونا چاہیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے بیٹے تو نہیں تھے، ان کے پوتے تھے، حضرت عبداللہ کے آپ بیٹے تھے، لڑکے تھے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دادا کی طرف اپنے بیٹا ہونے کی نسبت کی ہے، یہ عرب کے رواج کے مطابق تھا کہ عرب کے لوگ اپنے دادا پر دادا یا اس سے پیچھے کی طرف چلے جائیں، کئی نسلیں، اس طرح اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑ دیا کرتے تھے کہ میں اس کا بیٹا ہوں، کیونکہ ان کا بیٹا میرا دادا پر دادا ہوا، ان کا بیٹا میرا دادا ہوا، ان کا بیٹا میرا باپ ہوا، تو جب میرا باپ ان کا بیٹا ہے تو میں بھی ان کا بیٹا ہوں۔ عرب کے اندر یہ دستور تھا، یہ براہ راست بیٹا ہونے کی نسبت اپنے خاندان میں، ایسا نہیں کہ کسی دوسرے خاندان میں کسی دوسرے فرد کے ساتھ نسبت جوڑ دے کہ میرا باپ ہے یہ میں اس کا بیٹا ہوں، نہیں، اپنے خاندان میں اوپر کی طرف چلے جائیں، اگرچہ کئی خاندان بیچ کے اندر آ جائیں تو ان کی طرف نسبت کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو بھی فرمایا تھا، اور فرمایا کرتے ابا ابراہیم، میرے باپ ابراہیم نے یہ بات کی تھی، میرے باپ اسماعیل نے یہ بات فرمائی تھی۔ تو اب باپ ہونے کی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کرتے تھے، باپ ہونے کی نسبت حضرت اسماعیل کی طرف کرتے تھے، حالانکہ بیچ میں کتنا لمبا فاصلہ ہے، کئی کڑیاں درمیان کے اندر چلتی ہیں جن کا رسم آگے کی طرف بڑھتا ہے، لیکن چونکہ اصل وہی تھے اس لیے پھر ان کی طرف نسبت کر دیا کرتے تھے کہ وہ ہمارے باپ تھے، وہ ہمارے دادا تھے، وہ ہمارے جد اعلیٰ تھے۔ تو یہ عرب کا ایک دستور تھا یہ، تو اسی کے موافق حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف نسبت کر دی قوم کے لوگوں نے، اور کہا کہ وہ جو ہارون تھے وہ تو بہت اچھی تھے، پارسا آدمی تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، وہ مریم تمہیں کیا ہو گیا کہ انہیں کے خاندان میں سے ہو کر تو بغیر شوہر کے لڑکا لے کر کے آ گئی ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ ہارون ان کے بھائی تھے، حقیقی بھائی، تو ان کی طرف نسبت کر کے کہا کہ وہ تو بڑا اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، صالح آدمی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، متقی تھا، تمہارا باپ اور ماں بھی اچھے تھے، تمہیں کیا ہو گیا کہ بغیر خامن کے لڑکا لے کر کے آئی ہے؟ جب قوم کے لوگ یہ سب باتیں کہہ چکے، اب حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ ہاتھ کے اشارہ سے لڑکے کی طرف نسبت کر دی کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، اس سے پوچھو۔ تو جیسے ہی انہوں نے اشارہ کیا لڑکی کی طرف، قوم کے لوگ پھر تعجب کرنے لگے، سردار کھڑے تھے، بڑے بڑے آدمی کھڑے تھے بستی کے، انہوں نے کہا مریم تو ہمارے ساتھ ٹھٹا کر کے مذاق کر کے اس بچے سے ہم پوچھیں، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ کیا جواب دے گا؟ یہ یاد رکھیں سورہ مریم کے اندر یہ سارا واقعہ موجود ہے، جس کا آگے چل کر ہم ترجمہ و تفسیر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ مذاق کر دیا، یہ چھوٹا سا بچہ، نو مولود بچہ، یہ کیا ہم سے گفتگو کرے گا، بات کرے گا، کیا سب اپنی پیش کرے گا؟ بس اتنی کہنے کی دیر تھی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، نو مولود تھے، ابھی ابھی پیدا ہوئے،
فوراً بول پڑے اور کہا کہ لوگوں، میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے اور مجھے کتاب بھی عطا کی ہے، رسالہ سے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبوت بھی عطا کی، کتاب بھی مجھے عطا کی۔ عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے صفائی پیش کی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت اور ان کی ولادت مبارکہ کا یہ تذکرہ تھا، ذکر تھا، جس کا ذکر قرآن کریم میں کئی سارے مقامات پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کو نبوت اس وقت مل چکی تھی کہ جب یحییٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی سارے معجزات سے بھی نوازا تھا۔ مثلا آپ پرندے کی ایک مورتی بناتے تھے اور اس کے اندر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور اس کو چھوڑ دیتے تھے تو پرندہ اڑنا شروع کر دیتا تھا۔ جہاں تک آپ کی نظر پڑتی وہ اڑتا رہتا، جب آپ کی نظر منتہا ہو جاتی تو پھر وہ نیچے زمین پر گر پڑتا اور مٹی ہو جاتا۔ یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ اس وجہ سے رکھا تھا کہ عیسیٰ میں اور میرے اندر فرق رہے، کہ جن کو میں اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہوں تو وہ پرندے زندہ رہتے ہیں، لیکن جن کو عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بطور معجزہ عطا کیا کہ ان کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی قدرت سے عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کر ان کو زندگی بخشتے ہیں، تو وہ تھوڑی مدت کے لیے زندہ رہتے ہیں، پھر اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو یہ معجزہ تھا پرندوں کو زندہ کرنے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ اسی طرح مادرزاد اندھا اور کوڑی والا شخص حضرت عیسیٰ کے پاس آتا تھا، آپ ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے، آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو بینا ہو جاتا تھا اور کوڑ اور برس کی بیماری ان سے دور ہو جاتی تھی۔ تو یہ معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ پھر مردوں کو زندہ کرنا، یہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دوست تھا، ان کو بھی انہوں نے زندہ کیا تھا کہ آپ کہیں چلے جا رہے تھے، راستے میں آپ کو پتہ چلا، ان کی بہن نے آپ کو آ کر بتایا کہ میرا جو بھائی تھا، جو تمہارا دوست تھا، وہ فوت ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا قم بإذن اللہ، جب وہاں تشریف لے گئے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، انہوں نے کہا قم بإذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جائے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ وہ زندہ ہو گیا، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا اور خود اپنی چارپائی اور کفن واپس لے کر کے آیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ہی تھے کہ ان کے پاس ایک بڑھیا روتی ہوئی ہے اور کہا کہ میرا نوجوان بچہ ہے، فوت ہو گیا، آپ دعا کر دیجیے اس بارہ زندہ ہو جائے۔ جب آپ نے اس کی گریہ زاری کو دیکھا، رونے کو دیکھا، آپ کو ترس آ گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دی تو زندہ ہو گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک عرصہ دراز تک وہ زندہ رہا اور اس کے بچے بھی ہوئے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور بھی کئی مردوں کو زندہ کیا۔ ہاں، حضرت سام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے زندہ کیا تھا۔ 3 آدمیوں کو جب انہوں نے زندہ کیا تو یہود نے کہا کہ یہ لوگ سکتہ کی حالت کے اندر تھے، یعنی بے ہوشی کے عالم میں تھے، بس ان کا ہوش ٹوٹ گیا، ان کا ہوش واپس آ گیا۔ اس بنیاد پر عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو زندہ کیا اللہ کی توفیق سے۔ تو انہوں نے کہا جو پرانے جو مردے ہیں، پرانے جو پڑے ہیں، یہودیوں نے کہا ان میں سے کسی ایک کو زندہ کر دو، پھر ہم مانیں گے کہ واقعی اللہ نے آپ کو معجزات عطا کی ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا آؤ چلیں، جو پرانا مردہ پڑا ہے نا، سام بن نوح کا بیٹا سام، 3 تھے نا، آپ کو یاد ہوگا، سام، حام، یافس، اور چوتھا کنعان تھا جو غرق ہو گیا تھا پانی میں۔ تو سام کی قبر پر لے گئے، آپ نے وہاں پہنچ کر دعا کی، اللہ تبارک نے ان کو زندہ کر دیا، اپنی قبر سے کھڑے ہوئے، ادھر ادھر سام دیکھنے لگے اور کہا کیا قیامت برپا ہو گئی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائے نہیں، اب تم بتلاؤ
تم نے کیا کھایا کیا پہنا؟ تو انہوں نے سب کچھ بتلا دیا، اور پھر دوبارہ وہیں قبر کے اندر واپس لوٹ گئے اور ان کو روکل کر لیا۔ تو یہ ہے مردوں کو زندہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص معجزات عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی جو ان کے صحابہ کی تعداد تھی، جن کو حوارین کہتے ہیں، اور بہت تھوڑی تھی، کہتے ہیں 12 آدمی تھے جو آپ پر ایمان لے کر کے آئے تھے، اور ہر وقت آپ کے ساتھ چمٹے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حوارین نے کہا کہ عیسیٰ، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے ایک دسترخوان کو اتارے جس میں قسم قسم کی چیزیں ہوں، کھانے کی پینے کی، کیونکہ ہم بھوکے ہیں، چونکہ سفر لمبا کر چکے تھے تو اس وجہ سے ان کو بھوک لگی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے ایک دسترخوان اتارا جس میں کھانے کی چیزیں تھیں۔ یاد رکھیں، جب کوئی قوم اپنے نبی اور پیغمبر سے منہ بولا معجزے کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کچھ شرائط کو بھی مقید کرتے ہیں، پھر ان شرائط کی پاسداری کرنا اس قوم کے لیے واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس کے بعد یہ باتیں ہیں، ان کا تم کو خیال رکھنا پڑے گا، پورا اس کو کرنا پڑے گا، ورنہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو سزا دے گا۔ حوارین سے کہا، اور تم کو سخت سزا دے گا، جس کا ہم ترجمہ تفسیر دیکھیں گے آگے، یہ غالباً 6 پارے میں ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مائدہ دسترخوان کو اتارا جس میں کھانے کی چیزیں تھیں، اور اس سے لطف اندوز ہوئے اور اس سے استفادہ حاصل کیا عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے۔ عیسائیوں کے اندر ایک عقیدہ پایا جاتا ہے، عقیدہ تثلیث کا۔ عقیدہ تثلیث یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ اور حضرت مریم اور جبریل امین، یہ سب مل ملا کے ایک ہی جسم واحد ہے یہ، اور یہ خدا ہے یہ۔ اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بھی خدا ہیں، حضرت مریم بھی خدا ہیں، اکیلے بھی خدا ہیں، اور جسم واحد کی صورت اختیار کر کے سب کے سب ایک خدا ہیں۔ تو اس طرح ان کا ایک عقیدہ ہے جس کی آج تک وہ کوئی کھلے الفاظ میں تشریح نہیں کر سکے، اور اس طرح ایک پیچیدہ بنا کر امت کو کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس سے انسان سمجھنے کے اندر کافی مشکلات کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تثلیث کا عقیدہ رکھنا بالکل کفر ہے، یہ گناہ ہے یہ، اور اس شخص کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ اب آتے ہیں وفات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے پلان اور منصوبہ یہ بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ منصوبہ یہ بنایا کہ ایک آدمی کو ان کے کمرے کے اندر داخل کر دیتے۔ یہودیوں نے منصوبہ یہ پلان تیار کیا کہ ایک اپنے آدمی کو ہم اس کے اندر داخل کر دیتے ہیں کمرے کے اندر، اور وہ اندر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا، یا پھر ان کو پکڑ لے گا، اور بقیہ لوگ جو ہم باہر سے ان کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوں گے تو سب کے سب ہم اندر داخل ہو جائیں گے اور پھر ان کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اپنے آدمی کو اس کمرے کے اندر داخل کر دیا۔ جیسے وہ شخص اندر داخل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کی شکل و شباہت اس آدمی کو ادا کر دی جو اندر ان کا پکڑنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے داخل ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ جب یہودی اندر داخل ہوئے تو ان کا اپنا آدمی جو وہ شکل صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو چکی تھی، اس کو پکڑ کر انہوں نے جلدی کے اندر قتل کر دیا، چونکہ اس وقت تو یہ جذبات کے اندر تھے اور جوش کے اندر تھے،
اس کو قتل کر بیٹھے. بعد کے اندر ان کو خیال گزرا ہو یہاں تو اندر دو آدمی تھے, ایک حضرت عیسیٰ اور دوسرا وہ ہمارا آدمی جس کو ہم نے اپنے آدمی کے اندر داخل کیا تھا. اگر ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا تو ہمارا آدمی کہاں چلا گیا؟ اگر ہم نے اپنے آدمی کو قتل کیا تو پھر عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو یہ معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو گیا. عیسائیوں کا ماننا یہ تھا, وہ کہتے تھے کہ نہیں, یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو واقعی قتل کر دیا, شہید کر دیا, اور ان کی قبر بھی بنی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اوپر آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن کی روشنی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور پھر ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا. ان کو یہودیت نے کوئی قتل نہیں کیا, کوئی ان کے اوپر تلوار نہیں چلائی, کوئی ان کو غضب نہیں پہنچائی. اپنے ہی آدمی کو قتل کر بیٹھے جن کی شکل و صورت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہو گئی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں چھٹے پارے میں ہے, اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبیہ لہم. نہ تو عیسیٰ قتل ہوئے اور نہ ہی ان کے سولی کے اوپر لٹکایا گیا, بلکہ یہ معاملہ ان کے درمیان مشتبہ قرار دے دیا گیا. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی آسمانوں پر موجود ہیں اور زندہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمانوں سے لے کر کے آئیں گے اور ان کو اتاریں گے, اور دمشق کی جو مسجد ہے اس کے مینارے پر آپ تشریف لے کر کے آئیں گے, اور پھر وہاں سے آپ اس دھرتی کائنات پر آئیں گے, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں گے. پھر 40 سال عیسیٰ علیہ السلام اس دھرتی کے اوپر رہیں گے اور عدل و انصاف کو اس دھرتی سے بھر دیں گے. پھر ان کو تبھی موت آئے گی اور وفات پا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اطہر کے اندر دفن. آج بھی ایک قبر کی جگہ وہاں بچی ہوئی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مخصوص کردہ ہے. تو اس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آسمانوں سے زمین پر آنا اور دجال کا مقابلہ کرنا اور دجال کو پھر قتل کرنا, اس دھرتی کو عدل و انصاف سے بھر دینا, یہ ساری چیزیں حدیث کی کتابوں کے اندر ملتی ہیں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے علامات میں سے یہ نشانی اور علامت بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں سے اتریں گے اور پھر 40 سال یہاں رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ سے, مکہ سے مدینہ کی طرف, مدینہ کے اندر پہنچے تو نجران کے کچھ عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دین کے اسلام کی دعوت دی تو وہ لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے, بلکہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تم سچے ہو یا میں سچا ہوں, اس بارے میں آئیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے ہیں, گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں. یعنی یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے سچا ہے اس کو محفوظ کر لے, جو جھوٹا ہے اللہ اس کو برباد کر دے, ذلیل کر دے, اسی جگہ پر اس کو تہس نہس کر دے. چنانچہ نجران کے عیسائی اس پر تیار ہونے لگے, لیکن ان کا جو سردار تھا, بڑا تھا, سربراہ تھا, اس نے روک دیا, کہا کہ نہیں, ہمارے عیسائیوں تم ان کے مقابلے پر نہ آؤ, مباہلہ نہ کرو. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دھتکار دیے جاؤ, برباد کر دیے جاؤ, ذلیل کر دیے جاؤ, ہمیشہ کے لیے اسے نابود کر دیے جاؤ. تب عیسائی پیچھے ہٹ گئے تھے اور مباہلہ پر نہ اترے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، علی المرتضیٰ کو ان کو لے کر باہر تشریف لے گئے تھے، اور پھر ان کو مباہلہ کے لیے ان کو دعوت دی تھی، پر یہ مقابلے پر نہ آئے۔ تو یہ کچھ وہ باتیں تھیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات کے پر کیا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ و تفسیر دیکھتے ہیں۔ دوسرے پارہ میں، دوسری صورت میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 ہے، پہلا پارہ بنتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہم نے نبیوں اور پیغمبروں کو بھیجا، جیسا کہ حزقیل علیہ السلام ہیں، یوشع بن نون ہیں، الیسع علیہ السلام ہیں، الیاس علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح کچھ اور انبیاء علیہ السلام ہیں، داؤد ہیں، سلیمان ہیں، زکریا ہیں، یحییٰ ہیں، اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ فرمایا کہ پیدر پہ ہم نے ان نبیوں اور رسولوں کو بھیجا تھا، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دکھلائی تھیں، دی تھی ان کو، یعنی معجزات کی صورت میں، اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ یہاں روح القدس سے مراد کیا ہے؟ جبریل امین۔ پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب کبھی کوئی رسول تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو مقصد نہیں تھی تو تم اکڑ گئے، چاہے بعض انبیاء کو تم نے جھٹلایا اور بعض کو یہودی تم نے قتل کر دیا۔ فقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو غلافوں کے اندر ہے، کہ ہم گناہ کرتے نہیں ہیں، ہمارے دل تو پاک ہے، صاف ہے، ستھرے ہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کے پر پھٹکار ڈال رکھی ہے، اس لیے کہ وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جو اس تورات کی تصدیق بھی کرتی ہے جو پہلے سے ان کے پاس ہے، تو ان کا طرز عمل دیکھو کہ باوجود ہے کہ یہ خود شروع میں کافر یعنی بت پرستوں سے کے خلاف اس کتاب کے حوالے سے اللہ سے فتح کی دعائیں بھی مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے، پس پھٹکار رہے اللہ کی ایسے کافروں پر۔ چلیے یہاں سے آگے یہودیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آگے نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 پر۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ مسلمانوں کو ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا۔ ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اس ایک خدا کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ چلیں آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بعد نصیحت کی کچھ اور باتیں ہیں جو نشان فرما رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 پر، 253 دیکھیے اس کو۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پیدر پہ رسول ہم نے بھیجے۔ 253 تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس
ولو شاء الله ما قتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت بھی ادا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدرجہ بلندی عطا کی۔ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کل نشانیاں بھی دی، اور روح القدس سے اس کی مدد بھی کی۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اگرچہ جو بندوں کی سمجھ کے اندر نہیں آتی۔ چلیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا 30 پارہ میں سورۃ البقرہ میں۔ اب آتے ہیں سورۃ نمبر 3 اور آیت نمبر 45 ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ اللہ نے فرمایا، اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرۃ ومن المقربین۔ ذرا ٹھہرے، میں پانی پی لوں، خشکی ہو رہی ہے۔ جی دیکھیں آپ، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب فرشتوں نے مریم سے کہا تھا کہ اے مریم، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے ایک کلمے کی پیدائش کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہو، جو دنیا اور آخرت دونوں میں صاحب اور صاحب اور وجاہت والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ گہوارے میں یعنی پنگوڑے میں لوگوں سے بات بھی کرے گا اور بڑی عمر بھی پائے گا، اور راست باز لوگوں میں سے ہوگا۔ قالت ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر قال کذلک اللہ یخلق ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو اس پر مریم نے پریشان ہو کر کہا، تعجبانہ انداز میں اس نے کہا کہ پروردگار، مجھ سے لڑکا کیسے پیدا ہو جائے گا جبکہ مجھے کسی بشر نے، انسان نے آج تک چھویا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تب وہ یوں کہتا ہے کن فیکون، ہو جا، بس وہ اس کے لیے ہو جایا کرتا ہے۔ بس یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ لڑکی کو پیدا کر دیں تو اللہ تعالیٰ لڑکی کو پیدا کر دیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت ہی آسان کام ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور وہی اللہ اس کو یعنی عیسیٰ ابن مریم کو کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، یعنی تورات بھی اس کو پڑھے گا، انجیل بھی اس کو پڑھے گا، اور جو انجیل ہوگی وہ خود ان کے اوپر اترے گی، جو تصدیق کرنے والے ہوگی تورات کی کہ تورات سچی کتاب ہے، اور تورات کا بھی اس کو علم دے گا اور انجیل کا بھی اس کو علم دے گا۔ ایسا بابرکت لڑکا ہوگا اور ایسا پاکیزہ اور مطہرہ بچہ ہوگا۔ تو یہ ساری خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے پیدائش سے پہلے حضرت مریم کو دی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ کس کو؟ اس عیسیٰ کو۔ اور لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر کے آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھی اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ بھی اپنے گھروں کے اندر کھاتے ہو، پیتے ہو، ذخیرہ کرتے ہو، وہ سب کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرمایا کرتے تھے، پہلے تفصیل تو آ چکی ہے یہ، کہ وہ پرندہ بناتے تھے مٹی کا، اور پھر اس میں پھونک مارتے ہو کر پرندہ اڑ جاتا، کوڑھی والا آتا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تندرست ہو جاتا، مردوں سے کہتے ہیں کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جب زندہ ہو جایا کرتا تھا، اور پھر جو کچھ بھی لوگ گھروں میں کھاتے تھے وہ سب کچھ بتا دیتے تھے کہ فلاں نے یہ کچھ کھایا اور یہ کچھ انہوں نے ذخیرہ کیا۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جب بچے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ ان کو بتا دیتے تھے کہ تمہارے والدین نے آج یہ کچھ کھایا اور یہ کچھ پیا ہے۔ اس پہ بچے حیران ہوتے، جا کر گھر اس کا تذکرہ کرتے، تو گھر والے کہتے کہ تم یہ بات کس نے بتائی ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں عیسیٰ ابن مریم نے بتائی ہے۔ تو یہ وہ معجزات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رب عیسیٰ ابن مریم کو عطا کیے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولیحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیۃ من ربکم فاتقوا اللہ واطیعون۔ اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کی گئی تھی اب تمہارے لیے حلال کر دوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر کے آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے تم ڈرو اور تم میرا کہنا مانو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے، تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، صرف تم اسی کی عبادت کرو۔ فلما حس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ پھر جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں تو انہوں نے اپنے پیرووں سے یعنی پیروکاروں سے کہا کہ کون کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں میرے مددگار ہوں۔ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی دین کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے کہ جو حق کی گواہی دینے والے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور ان کافروں نے عیسیٰ کے خلاف خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے خفیہ تدبیر کی، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کرنے کی سازشیں رچائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تدبیر بنائی کہ عیسیٰ ابن مریم کو میں بچاؤں گا، محفوظ رکھوں گا، تو ان کی وہ ساری تدبیریں مٹی ہو گئیں، اللہ کی تدبیر سچ ثابت ہوئی، حق ثابت ہوئی۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی کہ جب اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے جاؤں گا۔ کہاں واپس لے جاؤں گا؟ یعنی آسمانوں پر تم کو واپس لے جاؤں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔
پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن کے اندر تم لوگ اختلاف کیا کرتے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ۔ چنانچہ جو لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا، اور ان کو کسی طرح کے مددگار میسر بھی نہیں آئیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، انہوں نے ایک عمل کیے ہیں، ان کو اللہ ان کا پورا ثواب دے گا، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کیا کرتا۔ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ اے پیغمبر، یہ وہ آیتیں ہیں، حکمت برا ذکر ہے جو ہم تمہیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا کہ ہو جاؤ، بس وہ ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، لہذا شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جانا۔ فمن حاجک من بعد فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تمہارے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا جو صحیح علم آ گیا ہے، اس کے بعد بھی جو لوگ اس معاملے میں تم سے بحث کریں تو آپ ان سے کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اور تم اپنی عورتوں کو، اور ہم اپنے لوگوں کو اور تم اپنے لوگوں کو، پھر ہم سب مل کر اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اور جو جھوٹی ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجیں۔ یہ وہ مباہلہ کا تذکرہ ہے جو پہلے کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کے یہودیوں کے عیسائیوں کے ساتھ ایسا کیا، پر وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق وما من الہ الا اللہ وان اللہ لہو العزیز الحکیم۔ یقین جانو کہ واقعات کا سچا بیان یہی ہے جو ہم تمہارے سامنے بیان کر چکے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یقینا اللہ ہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا مالک ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور پھر قیامت کے دن ان کو سزا دے گا، اور گہری سزا دے گا، سخت سزا دے گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف تم آ جاؤ جو ہم اور تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو گواہ رہنا کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں بات کرتے ہو حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی؟ کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ چلیں بس یہاں تک دیکھتے ہیں، یہ آگے پھر اور کچھ مضامین ہیں جن کا اللہ پاک نے پھر تذکرہ کیے ہیں، تو یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مبارک تذکرہ تھا۔ اب آتے ہیں سورہ نساء، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مریم پر بڑے بھاری بہتان کی بات کی۔ اس سے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم یعنی یہودیت کا تذکرہ تھا۔ اسی کے ضمن میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ بڑے گھٹیا ترین لوگ ہیں، کہ گھٹیا باتیں بھی کرتے ہیں اور گھٹیا ترین قدم اٹھاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ مریم کے اوپر بہتان لگانے سے باز نہ آئے تھے۔ ذرا پانی پینے آگے بڑھتے ہیں۔
جی دیکھیں، تو یہ ایسے عیار نسل ہے، ایسے عیار قوم ہے یہ کہ انہوں نے مریم کے اوپر بھی بہتان لگائی اور ان کے اوپر بھی طرح طرح کی باتیں کی تھیں. فرمایا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ فَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اور یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا تھا، کہ انہوں نے کہا یہودیوں نے، حالانکہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا تھا اور نہ انہیں سولی دی تھی، بلکہ انہیں اشتباہ ہو گیا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ اس سلسلے میں شک کا شکار ہیں. انہیں گمان کے پیچھے چلنے کے سوا اس بات کا کوئی علم حاصل نہیں ہے، اور یہ بالکل یقینی بات ہے کہ وہ عیسیٰ کو قتل نہیں کر پائے تھے. وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا تھا. اللہ بڑا صاحب اقتدار ہے، بڑی حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنی موت سے پہلے ضرور بھی ضرور عیسیٰ پر ایمان نہ لائے اور قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف گواہ نہ بنے. وَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. اور یہودیوں کی سنگین زیادتی کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال کی گئی تھی، اور اس لیے کہ وہ بکثرت لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا کے یہودیوں کے اوپر کچھ چیزیں تھیں جن کو حرام کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ چیزیں حلال تھیں. ان کو سزا دینے کے لیے اللہ نے ایسا کیا تھا. اور میں سے مثال کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کے روز تم مچھلیوں کو شکار نہیں کرنا، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، تو یہ ان کے لیے سزا تھی. پیچھے گزرا ہے کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جب اپنی موت سے پہلے عیسیٰ ابن مریم کے اوپر ایمان نہ لے آئے. دیکھیے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، کوئی بھی ہو، جب مرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے ضرور بھی ضرور وہ اس بات اقرار کر کے جاتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی تھے، رسول تھے. یہ خاص بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی کہ جس کا اقرار مرتے وقت ان کو کرنا پڑتا ہے، اور اسی کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا. آگے پھر یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں مزید نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر 46 ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے ان پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا تھا، اور ہم نے ان کو انجیل بھی عطا کی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، اور جو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی اور متقیوں کے لیے سراپا ہدایت و نصیحت بن کر آئی تھی. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور انجیل والوں کو چاہیے کہ اللہ نے اس میں جو کچھ نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ لوگ فاسق ہیں. یعنی تعلیمات انجیل پر پورا عمل کریں، حلال حرام کا پورا احتیاط کریں، اور فیصلہ اسی کے موافق کریں جو انجیل کے اندر اصول بتلائے گئے. فَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُم مَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ.
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم پر بھی حق پر مشتمل کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ان کے نگہبان ہے۔ لہٰذا ان لوگوں کے درمیان اسی کے حکم کے موافق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور جو حق بات تمہارے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لیے ہم نے ایک الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن الگ شریعتیں اس لیے دیں تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس وقت وہ تم کو باتیں بتائے گا جن کے اندر تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ اور ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ان لوگوں کے درمیان اسی کے حکم کے موافق فیصلہ کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے پاس نازل کیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، اور ان کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے کے اندر ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے تم پر نازل کیا ہے۔ اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو اللہ تبارک و تعالی نے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت کے اندر مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اور ان لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو فاسق ہیں، گناہ گار ہیں۔ میرے خیال میں اس میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ جس کی مزید کوئی تشریح کی جائے، کیونکہ محض ترجمے سے اس کی تشریح اور تفصیل جو ہے واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ آگے بڑھیں ذرا۔ اب حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ چلیں پھر آگے کچھ یہود و نصارہ کی باتیں ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں، ان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔ جی ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی، سورہ مائدہ ہے نمبر 110 ہے یہ۔ وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهِ فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ واقعہ اس دن کا ہوگا کہ جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، میرا انعام یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا تھا، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی تھی۔ تم لوگوں سے گہوارے میں بات بھی کرتے تھے اور بڑی عمر میں بھی، اور جب میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی تھی، اور جب تم میرے حکم سے گارا لے کر اس سے پرندے کی جیسی شکل بناتے تھے پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر جاتا تھا، اور تم مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جب تم میرے حکم سے مردوں کو زندہ نکال کر کھڑا کرتے تھے، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو اس وقت تم سے دور رکھا جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئی تھی، اور ان میں سے جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ کھلے جادو کے سوا کچھ ہو نہیں سکتا، تو ان تمام صورتوں کے اندر ہم نے تم کو نصرت کی اور تمہاری ہم نے مدد کی، اور ان تمام معجزات سے ہم تم کو نوازا، یہ ساری ہماری نعمتیں ہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میری رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لیے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ينزل علینا مائدۃ من السماء قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اور ان کے اس واقعے کا ذکر بھی سنو کہ جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخواں اتارے؟ عیسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی منہ بولے تو معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر تمہارے اوپر کچھ قیود اور شرائط بھی لگا دے گا جس کے پورا کرنا پھر تمہارے لیے لازم ہوگا، نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آئے گا، جیسا کہ سنت اللہ پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ قالوا نريد ان ناكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس دسترخواں سے کھانا کھائیں اور اس کے ذریعے ہمارے دل پوری طرح مطمئن ہو جائے، اور ہمیں پہلے سے زیادہ یقین کے ساتھ یہ معلوم ہو جائے کہ آپ نے ہم سے جو کچھ کہا وہ بالکل سچا ہے وہ، اور ہم اس پر گواہی دینے والوں میں شامل ہو جائیں۔ قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ چنانچہ عیسیٰ ابن مریم نے درخواست کی کہ یا اللہ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخواں اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے ایک خوشی کا مقام موقع بن جائے، اور آپ کی طرف سے ایک نشانی ہو، اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دیجئے، اور آپ سب سے بہتر عطا فرمانے والے ہیں۔ قال اللہ انی منزلها علیکم ومن یکفر بعد منکم فانی معذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ نے کہا کہ بے شک تم پر جو دسترخواں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد تم میں سے جو شخص بھی کفر کرے گا اس کو میں ایسی سزا دوں گا کہ جو دنیا جہان کے کسی اور شخص کو میں نہیں دوں گا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي لَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور اس وقت کا بھی یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ دو معبود بناؤ؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کو شرک سے پاک سمجھتے ہیں۔ میری مجال نہیں تھی کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو آپ کو یقین معلوم ہو جاتا۔ آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل کے اندر پوشیدہ ہیں، اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کا ہم نے خلاصہ کے اندر تذکرہ نہیں کیا، تو اس کو بھی سماعت کر لیجیے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیسائیوں کو جمع کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ عیسیٰ، ان لوگوں نے، یہ جو عیسائی سامنے کھڑے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے کہا تھا کہ تم میری عبادت کرنا اور مجھے تم خدا کا بیٹا یا خدا کا درجہ دینا، تو اس پر عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اے اللہ، میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود ہی مجھے اللہ کا بیٹا، تو تیرا بیٹا کہنا شروع کر دیا تھا اور میری عبادت کے اندر لگ گئے تھے، لہذا اس سے میں بری ہوں، میں نے ہرگز کبھی ایسا حکم نہیں دیا تھا۔ اگر میں ایسا حکم دیتا تو اے اللہ، آپ تو عالم الغیب ذات ہیں، ہر وقت کا علم آپ کے پاس ہے، تو آپ کو پتہ ہوتا، لہذا میں نے ایسا نہیں کیا، اور نہ میں نے ان کو کبھی کہا۔ آپ خوبی کے ساتھ میری ان باتوں سے واقف ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم انت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وہ جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، میں ان کے حالات سے واقف رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ خود ان کے نگران تھے، آپ ہر چیز کے گواہ ہیں۔ یعنی اللہ، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کبھی ان کو اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جب تک میں زندہ رہا ان کے درمیان رہا، جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو بات کا مجھے کچھ علم نہیں ہے۔
کہ انہوں نے کس طرح مجھے اللہ تیرا بیٹا قرار دیا، یہ انہوں نے کفر کیا، شرک کیا، مجھے مطلقاً اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ آپ نے تو جو مجھ کو تعلیم دی تھی اسی تعلیم کو میں نے آگے بڑھا کر ان کو بات کہی تھی، اور وہی بات میں نے ان کو سنائی تھی۔ بقیہ باتیں انہوں نے خود اپنی طرف سے بنا لی ہیں جو میری طرف سے منسوخ کر لی۔ ان تعذبهم فانما عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ پھر عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ آپ ان کو سزا دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اگر آپ انہیں معاف فرما دیں تو یقین آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے، یہ آپ کی ثواب دید پر جو ہے منحصر ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہ ورضوان ذلک الفوز العظیم۔ اللہ کہے گا یہ وہ دن ہے کہ جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچائے گا، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہر بہتی ہوں گے اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور یہ خدا سے خوش ہے، یہی بڑی زبردست کامیابی ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کا تذکرہ یہ سورہ نساء کی کتنی آیات ہیں جس کے اندر فرمائے ہیں۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی چھٹی سورت آیت نمبر 85 ہے اور یہ سورہ انعام ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا بیان نہیں کیا، البتہ صرف اور صرف ان کا نام کا ذکر کیا۔ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین۔ زکریا، عیسیٰ، یحییٰ و الیاس، اور الیاس وہ تمام کے تمام نیکوکار لوگوں میں سے ہیں، برگزیدہ شخصیات میں سے ہیں، نبی اور رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سورہ نمبر 19 مریم ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ ذالک عیسی بن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے کہ جس میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ ما کان للہ ان اتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ اللہ کی شان نہیں ہے کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا مناسب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ ہیں، پاک ہیں۔ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو بس اس سے یہ کہتا ہے کہ ہو جائے، چنانچہ وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، بس اس کا حکم آرڈر چلتا ہے تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کن فیکون، ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے، بس اتنی دیر لگتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ یقینا اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ پھر بھی ان میں سے مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیے ہیں، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے، یعنی قیامت کا دن کا، اس دن اس کی بڑائی تباہی ہوگی، بڑی ان کی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ جب قیامت کا دن آئے گا تب پتہ چلے گا جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین۔ جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے اور دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے۔ یعنی وہ دنیا کے اندر موقع تھا کہ جس سے وہ فائدہ استفادہ حاصل کر سکتے تھے، اب تو مر گئے اور آخرت کی جان کو اختیار کر چکے ہیں، تو میدان حشر میں کھڑے ہیں، تو اس وقت بس یہی ہوگا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیے جائیں۔ تو یہ خاص طور پہ یہودیت کی طرف اشارہ ہے اور عیسائیت کی طرف اشارہ ہے، تب کہ جب وہ راستے سے بھٹک جائے اور عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے لگ جائیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں پڑے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ یقین جانو اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہیں اور ہماری طرف ہی ان سب کا لوٹایا جائے گا۔ لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے بات کو تم مانو، جانو اور اس پر تم ایمان لے کر کے آؤ۔
اسی طرح سورہ مومنون ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِینٍ، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کو اور ان کی ماں کو ہم نے ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو ایک ایسی بلندی پر پناہ دی کہ جو ایک پرسکون جگہ تھی اور جہاں صاف ستھرا پانی بہتا تھا۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے پیغمبر پاکیزہ چیزوں میں سے جو چاہو کھاؤ اور نیک عمل کرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو مجھے اس کا پورا پورا علم ہے۔ چلے ذرا آگے بڑھتے ہیں، سورہ احزاب ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور اے پیغمبر وقت یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، اور بالخصوص تم سے بھی، اور نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تھا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ اللہ سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں پوچھے، اور اس نے کافروں کے لیے تو ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں عیسیٰ ابن مریم کا صرف نام کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان نبیوں کے اندر ان کا شمار کیا گیا ہے کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا تھا۔ سورۃ الشورى میں آتے ہیں، آیت نمبر 13 ہے شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس لیے تمہارے دین کا وہی طریقہ طے کیا ہے کہ جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور اے پیغمبر ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجا ہے، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، یعنی آپ کو وہی دین ہم نے دیا ہے کہ جو آپ سے سابقہ انبیاء علیہ السلام کو دیا تھا، ان میں سے ایک عیسیٰ بھی تھے، کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پھر بھی مشرکین کو بات بہت گراں گزری جس کی طرف تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن کر اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگاتا ہے اسے اپنے پاس پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ذرا اس سے آگے بڑھتے ہیں، سورہ زخرف ہے، آیت نمبر 57 ہے وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے۔ وَقَالُوا آلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَاصِمُونَ، کہنے لگے کہ ہمارے معبود تو بہتر ہیں یا وہ، انہوں نے تمہارے سامنے مثال محض کٹ حجتی کے لیے دی تھی، بلکہ یہ لوگ ہی وہی ہیں کہ جو جھگڑا کرنے والے ہیں۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم تو بس ہمارے ایک بندے ہی تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ تو لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں وہ، بلکہ وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں۔ اس پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یقین رکھو کو وہ یعنی عیسیٰ ابن مریم قیامت کی ایک نشانی ہے، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت کی نشانی ہے، یعنی جب قیامت قائم ہونے والی ہوگی تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجیں گے اور اس دھرتی کے اوپر وہ تشریف لے کر کے آئیں گے۔ تو گویا کہ قیامت کے آنے سے قبل عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو پتہ چل جائے گا قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ تو قیامت کی جو علامات نشانی ہیں ان میں سے عیسیٰ ابن مریم کا نزول بھی ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یعنی جانو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانی لے کر آئے تھے تو انہوں نے
لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس بنے کی بات لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات دکھائے، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات کو تم مانو تسلیم کرو۔ ان اللہ و ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یقین اللہ ہی میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے، اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ چلیں ذرا آگے بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 27 ہے سورہ حدید۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرهم وکثیر منہم فاسقون۔ پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے اور پیغمبر بھیجے اور نبی بھیجے، ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، انہیں انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحم دلی پیدا کر دی تھی، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ انہیں رہبانیت کا ایک طرف کونے میں چلے جانا اور ساری زندگی وہیں گزار دینا، اس کا حکم اللہ نے ہرگز نہیں دیا۔ ہم نے ان کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی چاہیے، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم نہیں دیا تھا، پھر چلے اپنی طرف سے اس کو بنا بھی لیا رہبانیت کو، تو پھر اس کا اس طرح کا حق ادا کرتے نا جس طرح کی اس کے حق ادا کرنے کا حق ہے۔ غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو نافرمان تھے۔ سورہ صف آیت نمبر 6۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ۔ اور وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانی لے کر آئے تو کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آنے سے جب آئے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا پیغمبر، جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب وہ آ گیا تب عیسائیوں کو چاہیے تھا کہ اپنے پیغمبر عیسیٰ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے، مانتے ہوئے، تسلیم کرتے ہوئے ان کے اوپر ایمان لے کر کے آتے، لیکن انہوں نے ایمان نہ لائے۔ اسی طرح سورہ صف آیت نمبر 14 ہی سے آگے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وکفرت طائفة فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم فاصبحوا ظاہرین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، یعنی جو دین عیسیٰ ابن مریم لے کر کے آئے ہیں اسی کے تم مددگار بن جاؤ، اس دین کو آگے لوگوں تک پھیلاؤ، اس کی نشر و اشاعت کرو۔ اسی طرح جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے، تو حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، یعنی اس کی نشر و اشاعت کریں گے، آگے اس کو پھیلائیں گے۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، یعنی پوری قوم جو ہے دو حصوں کے اندر بٹ گئی، تقسیم ہو گئی، بعضے تھے جو ایمان لے کر کے، بعضے تھے جو ایمان نہیں لے کر کے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیشہ سے وعدہ ہے، مومنین کے ساتھ بھی وعدہ ہے، اور اسی طرح نبیوں اور پیغمبروں کے ساتھ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کی مدد کریں گے تو پھر میں بھی ان کی مدد کروں گا اور ان کے درجات کو بلند کر دوں گا، اور اسی طرح میں ان کی ہمیشہ جو ہے نصرت کروں گا، جیسا کہ فرمایا ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ فرمایا کہ دنیا ہی کے اندر ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی نصرت بھی کرتے ہیں، صرف نبیوں اور پیغمبروں کی مدد و نصرت نہیں بلکہ والذین آمنوا، جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر کے ان کی بھی ہم مدد کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بھی مدد کی، اور اسی طرح ان ایمان والوں کی مدد کی کہ جو ایمان لے کر کے آئے، کافروں کے اوپر ان کو غلبہ عطا کیا۔
تو یہ عیسی ابن مریم تھے جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر کیا فرمائے ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی ارشاد فرما دی ہے کہ عیسی ابن مریم کو صلیب نہیں دی گئی اور نہ ہی ان کو تخت اربع دار پر لٹکایا گیا، اور نہ یہ کہ عیسیٰ ابن مریم قتل ہوئے، مصلوب ہوئے، بلکہ زندہ آسمانوں پر